ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تشک و احتشام کے لائق بالخصوص حضرات علماء کرام، ثنا خاندان مصطفیٰ، آج کی اس بزم کے تمام منتظمین احباب اور اس بزم سیدی اعلیٰ حضرت میں موجود حضور آقا کونین علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس ایمان افروز تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ جن احباب نے اس کا اہتمام کیا، میں صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ان سب کو ہدیہ تبریک و تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا تعالیٰ کے حضور دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے اور میرے اور آپ سب کے حق میں سے دونوں جہانوں میں خیر کثیر کا باعث بنائے۔ یہ ایگو اس کا بند کر دیں، اور جس کو بیس کہتے ہیں یا فاؤنڈیشن کہتے ہیں یا ماسٹر کہتے ہیں یا اوریجن کہتے ہیں یا اصل جو آواز ہے، ساؤنڈ، وہ آپ کھولتے ہیں۔ یہ محفل حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق تاج دار ختم نبوت ماحی بدعت حامی سنت آقائے نعمت باعث خیر و برکت جبل استقامت بطل کائنات حق و صداقت مخزن علوم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت شاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرتضیٰ، آپ کے ذکر خیر کے مقدس عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ وقت سے ہم کچھ لیٹ ہیں، اس لیے جلدی سے چند کلمات عقیدت کے حضور سیدی اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ کون ہیں؟ ایک بار بول دیں سارے شرمائے بغیر، ہم کون ہیں؟ جیسے آپ میں سے ہر بندے کا ایک نام ہے نا، جو اس کی پہچان ہے، پھر نام کے بعد آگے والد صاحب کا کیا نام ہے، قوم کیا ہے آپ کی، آپ رہنے والے کس جگہ کے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ بتاتے ہیں نا، سارا کچھ، تو وہاں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ دنیاوی جو ڈگریز ہیں آج، اگر کوئی میٹرک ہے تو وہ کہتا ہے جی میں میٹرک کیا ہوا ہے، اگر کسی نے ایف اے کر رکھا ہے تو کہتا ہے جی میں ایف اے ہوں، اور کسی نے اگر کو ایف ایس سی کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایف ایس سی ہوں۔ آئی کام ہے، بی کام ہے، ایم کام ہے، بی اے، ایم اے، آگے ایم فل ہے،
تو یہ دنیا کی ڈگریز ہیں، یہ بڑے فخر سے اور بڑے ایک ناز کے ساتھ ہم بتاتے ہیں ہر بندہ کہ جی میں ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ کون ہے آپ؟ تو سارا اپنا سی وی کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مجھے اور آپ سب کو ایک پہچان عطا فرمائی ہے، اور اس پہچان کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں نہ تو شرمانا چاہیے، نہ جھجکنا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، اور نہ کسی طرح کا کوئی ماحول اس کی روح رعایت کرنی چاہیے۔ جس ماحول میں بھی آپ ہیں، اپنے دینی، مذہبی، اعتقادی اور نظریاتی تعارف کو ٹھوک بجا کے بولا کریں، بیان کیا کریں۔ یہ آج جو اس وقت اہل سنت و جماعت بالخصوص ہمارا مسلک جو ایک کڑے امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے، آپ دوسرے جتنے بھی طبقات ہیں یہاں ہمارے ملک میں، جتنے بھی، وہ اپنے مسلک پر، اپنے جو وہ نظریے پر بڑے کمیٹڈ ہیں، مطلب بڑے مضبوط ہیں، اور وہ جہاں بھی ہوں، جتنے مرضی بڑے عہدے پر بھی ہوں، وہ کسی حساس ادارے میں کیوں نہ ہوں، وہ اپنا تعارف واضح لفظوں میں کیٹیگوریکلی بیان کرتے ہیں، اور ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں، وہ جی میں یہاں یہ بات کروں گا۔ تو یہ کمزوری ہے بہت بڑی۔ یہ جو نام یا ہمارے ایڈریس ہوتے ہیں نا، یہ تو ہم یہاں ایک اپنے وطن کے اعتبار سے خود بناتے ہیں اور یہاں ہمیں خود وضع کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہماری دینی پہچان ہے، یہ ہمیں عرش کے رب نے اور گنبد خضرا کے مکی نے خود عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ڈرنا اپنے اندر سے، یہ جو ایک جھجکتے رہتے ہیں نا، بندہ بار بار کہے کہ یار یہ بول دو، یہ کہہ دو، وہ کیا ہو جائے گا؟ نام ہے نا ہمارا، کیا نام ہے ہمارا؟ نام ہے اہل السنہ والجماعہ۔ کیا نام ہے بولے؟ دب کے بولے نا، سارے منہ کھولے، آ جائے گا نہیں آتا۔ اہل السنہ، آپ بھی بولے نا، اہل السنہ والجماعہ۔ میں لاہور کی یونیورسٹی ہے ہماری، قومی نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، وہاں پڑھتا رہا، تو ہماری کلاس میں بالخصوص آج کل جو ماڈرنزم کا جن کو بخار ہے، اور جو کہتے ہیں ہم تو ماڈرن ورلڈ کے رہنے والے ہیں، اور یہ مولوی تو دقیانوسی سوچ، وہ پرانے ذہن والے ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے ساتھ تھا کاکا، تو وہ انگلش لینگویج ڈپلوما میں تھا، تو وہ ایک دن مجھے کہتا ہے جی کلاس چل رہی ہوتی ہے، آپ درمیان سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں آپ؟ میں نے کہا تجھے آواز نہیں سنائی دیتی؟ آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ تو میں اپنے رب کی حضور حاضری دینے جاتا ہوں۔ کہا جی ادھر لیکچر، تو میں نے کہا یہ لیکچر سارے بعد میں ہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب کو حکم ہے وہ پہلے ہے۔ میں نے یہ بات کی، تو مجھے کہتا ہے لگتا ہے آپ بڑے پکے آدمی ہیں، تو کون ہیں آپ؟ میں نے کو دو چار باتیں، تو کہتا ہے میں تو مسلکوں کے چکر میں نہیں پڑتا، بس مجھے کوئی پوچھے نا تو میں کہتا ہوں I am just Muslim، میں مسلمان ہوں، میں اس سے آگے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اچھا، اب بات بڑی توجہ کی ہے بڑے غور سے، اور بات اعلیٰ اس پہ لا کے ہم پھر ختم کر دیں گے۔ کم میں ان مسلکوں کے ان چکروں میں نہیں پڑتا، میں صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں۔ میں نے کہا مسلمان مطلب کیا ڈیفینیشن ہے آپ کے نزدیک مسلمان کی، کیا تعارف ہے؟ کہ جو خدا کو مانے اور مصطفیٰ کو مانے، جو خدا کو مانے اور مصطفیٰ کو مانے۔ میں نے کہا خدا کو اور مصطفیٰ کو ماننے کا کیا مطلب؟ کہا جو خدا نے کہہ دیا اس کو بھی مانے، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا اس کو بھی مانے۔ سارے دب کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا اچھا اتنی بات تو طے ہو گئی، پھر سوچ لیں کہ جو خدا کو مانے اور مصطفیٰ کو مانے، جو خدا نے کہہ دیا اور مصطفیٰ نے کہہ دیا، جو اس کو مانے اس کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ کہتے جی ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا پھر میں آپ سے ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں، کنفرم کر دیں کہ جو خدا اور مصطفیٰ کو مانے اور خدا اور مصطفیٰ کی مانے اس کو مسلمان کہتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں نے کہہ چکا ہوں نا، یہی مسلمان ہے۔ میں نے کہا
جو خدا یا مصطفیٰ کی نہ مانے اور خدا اور مصطفیٰ کے فرمان کے مقابلے میں کہے کہ I think my vision، جو کہے کہ میری سوچ یہ، میرا نظریہ یہ ہے، خدا اور مصطفیٰ کی سوچ کے مقابلے میں، کہ وہ تو ایمان مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب اگر میں تجھے حدیث سناؤں کہ یہ مسلکوں کا تعارف آمینہ کے لال نے خود کروایا تھا، دب کے بولو سبحان اللہ، کہہ دو ذرا سارے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اٹھاؤ جا کے اہل السنہ والجماعہ کا، بلکہ ملت اسلامیہ کا قرآن کے بعد چوٹی کا لٹریچر، السنن للترمذی، حدیث کی کتاب تیسرے یا چوتھے درجے کی، ابو داؤد شریف اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، مسند امام احمد ابن حنبل اٹھاؤ۔ میں نے کہا ان سب کتب کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 73 ملہ ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میں نے کہا یہ میں حضور کا فرمان پڑھ رہا ہوں، ٹیکسٹ عربی متن پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 طبقات بن گئے تھے، فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے، اور تمام کے تمام جہنمی ہیں سوائے ایک ملت کے، جنتی صرف ایک ملت ہے۔ میں نے کہا اتنی بات آپ اوکے کرتے ہو؟ کہا جی اوکے کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر تعارف کروا دوں کہ حضور نے کہا ان میں سے جنتی یہ کہ، اور اس کا نام بھی میرے آقا نے خود رکھ دیا تھا۔ کہتا جی بیان کریں کیا ہے؟ میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے عرض کیا قالو من ہم یا رسول اللہ، آقا 72 تو ہو گئے جہنمی، ایک جو آپ کہہ رہے ہیں جنتی ہے، ایک جنتی ہے، آقا وہ اس کا تعارف کروا دے، کون ہے وہ، کیا نام ہے ان کا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا ایک روایت میں ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جن عقائد اور جن نظریات پر، جن معمولات پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں جو ان پر ہوں گے وہ جنتی ہوں گے۔ اور دوسری روایت کے لفظ یہ ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا قال ہم اہل السنت والجماعہ، حضور نے فرمایا وہ جو جنتی ہیں جن کو میں جنتی کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ جنتی کہہ رہا ہے، جس کو رب نے جنت کا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا، جو جنتوں کا مالک بن کے آیا، فرش و عرش پر جس محمد کا اقتدار اور حکومت چلتی ہے، اس آقا نے کہا سن لو، کل کوئی دھوکے باز ہے، ہم مسلکوں میں نہیں پڑھتے، اس کے فراد میں نہیں آنا، میں مصطفیٰ کہہ کے جا رہا ہوں 73 بن جائیں گے اور ضرور بنیں گے، پر 72 تو جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آقا وہ کون سا؟ فرمایا جو اہل سنت والجماعت ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہمارا تعارف ہے، مسلمان بھی، لیکن وہ یہودیوں، عیسائیوں، بدھ مت، کرسچینٹی، جوڈائزم، جین مت، پارسیزم، زرتشتزم، ہندو مت، سکھ مت، ان کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے اندر گمراہی پھیلی اور یہاں کچھ گمراہ ہوئے اور صحابہ کے عقائد سے ہٹے تو حضور نے ہمیں اس دور کا تعارف بھی دے دیا۔ فرمایا تم نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بولے تو صحیح، اہل سنت و جماعت۔ اور یہ ہم ہی نہیں اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت حضور کے صحابہ بھی ہیں، حضور کے صحابہ بھی اسی ہمارے اس کہہ لیں کہ بھائی لائن میں آپ اس چین میں چلیں تو اوپر جا کے ٹاپ پر جو ہستیاں موجود ہیں ان کا نام صحابہ اور اہل بیت ہے، اور وہ بھی ان عقائد اور نظریات پر تھے جن پر آج ہم ہیں۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہمارا یہ جو نام ہے، یہ نام بھی ہمیں اللہ کے حبیب نے خود عطا فرمایا ہے۔ آج
لوگ جماعتیں بنا کے خود نام رکھتے ہیں. آپ کسی بھی جماعت کا یہاں تعارف نکال لیں تو کوئی یہاں سے چل کے دیوبند تک پہنچے گی اور آگے ختم, کوئی یہاں سے چل کے دہلی تک امرتسر تک پہنچے گی آگے ختم, کوئی یہاں سے چل کے تو کوفے تک پہنچے گی آگے ختم. واحد اہل سنت ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں تو چلتے چلتے سیدھے حضور کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں. یہ صرف ہمارا تعارف ہے. بس میں ایک بات بہت بڑی کہہ رہا ہوں, میں چیلنج کے ساتھ ہمارے مسلک ہمارے عقیدے کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ آ جائے, 1000 دلیلیں لوگ دیتے ہیں تروڑ مروڑ کے اپنے سچا ہونے پر, میں ایک سادہ سا کہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی دیوبندی ہے تو وہ, وہابی ہے تو وہ, شیعہ ہے تو وہ, اپنے آپ سے لے کر اپنے ممبر سے لے کر مدینے کے ممبر تک صرف ایک اپنا رشتہ بتا دے, صرف ایک رشتہ اپنی سند بتا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ درمیان میں سنی کوئی نہ آئے. درمیان میں مطلب اب یہ آپ کی مسجد کا ممبر ہے, اس ممبر سے لے کر تو مدینے کے ممبر تک ہم اپنا رشتہ بتاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں چاہے کوئی دیوبندی ہے, وہابی ہے, شیعہ ہے, کوئی بھی ہے, وہ ایک سند بتا دے, ایک سرٹیفکیٹ دے دے, ایک ڈگری بتا دے, ایک چین بتا دے, ایک صرف اور صرف اونلی ون اپنا ایک صرف کنیکشن بتا دے, صرف ایک, کہ وہ خود کس سے پڑھا, آگے کون, آگے کون, آگے کون. اگر شیعہ ہے تو وہ آگے بھی شیعہ بتائے, آگے بھی شیعہ, آگے بھی شیعہ, آگے بھی شیعہ, اسی طرح چلتا جائے, اور حضور تک سب شیعہ ہونے چاہیے, درمیان میں سنی کوئی نہ آئے. دیوبندی ہے تو یہاں سے لے کر حضور تک سب دیوبندی ہو, وہابی ہے تو یہاں سے لے کے حضور تک سب وہابی ہو. میں کہتا ہوں یہاں سے چلیں گے تو یہ یہاں بر صغیر میں رہ جائیں گے, یہاں سے آگے نکل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ایک بتائیں گے, آگے 2 3 4, آگے جا کے سہارا اہل سنت کا لینا پڑے گا. کیوں؟ آگے وہ ہے ہی نہیں, آگے ان کا وجود ہی نہیں ہے. آپ ابھی میرے خیال میں بات نہیں سمجھ رہے, میں آپ کو اور آسان کر کے یوں سمجھاؤں. اب میں یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں, میرے آقا و مولا سے پڑھا ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, حسن نے, حسین نے, حسین سے پڑھا زین العابدین نے, زین العابدین سے پڑھا امام محمد الباقر نے, ان سے امام جعفر الصادق نے, ان سے امام موسیٰ القاسم نے, ان سے امام علی رضا نے, ان سے شیخ معروف کرخی نے, ان سے حضرت سری سقطی نے, ان سے جنید بغدادی نے, ان سے ابو بکر شبلی نے, ان سے ابو الفرح طرطوسی نے, ان سے عبد الواحد التمیمی نے, ان سے ابو الحسن علی رکاری نے, ان سے ابو سعید مخزومی نے, ان سے 11ویں والے پیر شیخ. اب اسی طرح آگے چلتے آئے, ان سے شیخ ابو بکر عبد الرزاق نے, ان سے سیدنا ابو صالح نصر نے, ان سے سیدنا محی الدین ابو نصر نے, ان سے سیدنا احمد نے, ان سے سیدنا موسیٰ نے, علی نے, حسن نے, احمد الجیلانی نے, بہاء الدین نے, ابراہیم نے, جمال الاولیاء نے, اپنا شاہ سیاہ نے, ان سے شیخ فضل اللہ نے, برکت اللہ نے, شاہ آل محمد نے, شاہ حمزہ نے, شاہ آل احمد نے, شاہ آل رسول ہمارے حروی نے, ان سے میرے امام محمد رضا. اب یہ اس طرح پورا ہمارا ایک چین ہے. اب اس طرح یہ تو میں نے آپ کو طریقت کا اپنا بتایا کہ ہمارا یہ تعارف ہے یہاں سے وہاں تک, اور میں یہ جو بتا رہا ہوں اس میں ہم سے لے کر ذات مصطفیٰ تک درمیان میں کوئی وہابی نہیں, کوئی دیوبندی نہیں, کوئی شیعہ نہیں, کوئی بدعقیدہ نہیں. یہاں سے لے کر ہمارے ممبر سے مسجد نبوی کے ممبر تک سب یا رسول اللہ, سب ہمارے عقیدے والے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اب اسی طرح اب میں یہ تو ہے کہ میں اس طرح 11 سندیں اپنے 11 شجرے یہاں سے لے کر خود اپنے سے میں حضور کی ذات تک سنا سکتا ہوں. 11 مختلف طرق زبانی جو یاد ہے اس وقت کہ ہم الحمدللہ تعالی آج یہاں اس علاقہ میں جو بول رہے ہیں ہمارے پاس وہی نور و سرور ہے جو کبھی مسجد نبوی کے ممبر سے چلا تھا الحمدللہ تعالی. اب اس طرح کوئی لے آئے, میں ان سے یہ نہیں کہتا آپ 10 لے آؤ, 9 لے آؤ, 8 لے آؤ, 5 لے آؤ, صرف ایک بتا دو, ایک, پر درمیان میں سارے تمہارے عقیدے والے ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے.
کسی کے 2 آئیں گے آگے کھاتا ختم، کسی کے 4 آگے ختم، کسی کے 10 آگے ختم، آگے سہارا ہمارے بزرگوں کا لینا پڑے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر مجبور ہو کے سہارا لینا پڑتا ہے تو خوشی خوشی قبول کر لو نا، سنی مسلک سچا یہ عقیدہ ہے۔ تو اب یہ جو ہمارا مسلک عقیدہ ہے، اب یہ ہمارے پاس جو آج الحمدللہ تعالیٰ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے عقیدہ۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آداب، دین کی عبادات، معاملات، عقوبات، یہ سارا کچھ یہ دربار خداوندی میں قبول تب ٹھہرتا ہے جب بندے کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، عقیدہ صحابہ کے اعتقاد کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج میرے آپ کے پاس عقیدے کی صحت ہے، عقیدے کی صداقت ہے، عقیدہ کی حقانیت ہے، عقیدے کی سچائی کا نور، اور یہ آج جو کرم خدا کا ہمیں نصیب ہے، یہ 14 صدیوں سے چل کر جو ہم تک پہنچا، تو یہ بڑے بڑے قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا۔ اور یہاں برے صغیر پاک و ہند کی اس دھرتی کے کلیجے پر جس نے اس عقیدے کو حفاظت کر کے تجھ مجھ تک پہنچایا ہے، اس ہستی کا نام امام بات سمجھ رہے؟ اس دھرتی پر جس وقت وہ 1400 سالہ دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک قرآن و سنت کے سچے عقائد پہنچے، تو یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں انگریز کی حکومت تھی، اور یہ علاقہ جو وہ انگلستان برطانیہ انگریزوں کے زیر تسلط تھا، اور یہاں پر انہوں نے پھر بڑے کھیل کھیلے، فتنے پیدا کیے۔ اور اس دور میں کوئی فتنہ ایسا تھا جو اللہ کی شان کے تقدس کو پامال کر رہا تھا، کوئی فتنہ ایسا تھا جو شان رسالت کے آداب پر حملہ کر رہا تھا، کوئی فتنہ ایسا تھا کہ جو صحابہ کی عظمت کو تار تار کرنے کے در پہ تھا، کوئی ایسا تھا جو اہل بیت اطہار کی طہارت پر یلغار کر رہا تھا۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں جو مضبوط ڈھال بن کر جس نے سب فتنوں کو پاش پاش کیا اور اہل سنت کے سچے عقائد کا قیامت تک اس دھرتی پر جھنڈا گاڑ کے رکھ دیا، اور ہستی کا نام وہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وجود مسعود ہے۔ اعلیٰ حضرت سنیوں تمہیں ابھی شاید ابھی بھی اس طرح شعور نہیں ہے، یہ آج کے حالات لے لو، یہ آج وہ دشمن جو باہر کے وہ تو ایک طرف، آج اہل سنت کے اندر سے ایک پورا دھڑا رافضی اور شیعوں کے عقائد کو لے کر علادہ ہو چکا ہے، اور وہ صبح شام اس ملک میں جلسے رچاتے ہیں، اور صبح شام اس ملک کے اندر وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے عقائد کو، اہل سنت کے عقائد کو مسخ کرنے کا دھندا کرتے ہیں۔ آپ سمجھو اور ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ، ہماری میری آپ سب کی عافیت، ہماری عزت اسی میں ہے، اور ہماری سلامتی، بقا، تحفظ اور استحکام اسی میں ہے کہ ہم امام محمد رضا کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، اعلیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، اعلیٰ حضرت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ میں آپ کو صرف اپنی بات نہیں، میں پورے پاکستان، اس پاکستان کے ٹاپ لیول کے، اونچے لیول کے علماء جن کی زندگیاں گزر گئیں دین پڑھاتے ہوئے، اس وقت جو 80 سال، 85 سال کے، 75-80 سال کے بزرگ ہیں، میں نے ان کے پاس بیٹھ کے یہ جملہ سنا، فرمایا بیٹا فتنوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے اور آگے اس سے بھی ڈاٹا آنے والا ہے، فرمایا دنیا اور قیامت حفاظت میں اس کی رہے گی جس کے ہاتھ میں بریلی کے تاجدار کا دامن رہے گا، جو امام محمد رضا کے مسلک پر سختی سے کاربند رہے گا۔ اب آج ایسے لوگ آ گئے، اب میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے 2-3 جملے اس پر بھی بول دوں۔ آج ایسا وقت ہے اس وقت کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی امام محمد رضا کے نام پر چندے بٹورے، جیبیں لوگوں کی خالی کی اور اپنی تجوریاں بھری، اور جنہوں نے عیشیں کی، عیاشیاں کی، ساری عمر اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے مسلک اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کے
اور اعلی حضرت کا غلام ہونے کا دعویٰ کر کے آج اس وقت وہ ایرانیوں کے ہڈیوں پر ہمیں جو وہ منہ مارتے نظر آ رہے ہیں. آج زمانہ اس وقت غور کریں, اٹھیں, جاگیں. آج لوگ سرے عام صدیق اکبر کی ہستی کو معاذ اللہ نشانہ بنانے کے در پہ ہیں. وہ ہستی جو نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد, پیغمبروں کے بعد جناب آدم سے لے کر میرے آقا و مولا تک تمام نبیوں کی امتوں میں نبیوں کے بعد جس بندے کو رب نے سب سے اونچا رتبہ, درجہ اور مقام بخشا ہے وہ صدیق اکبر. سارے گج کے کہہ دے سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, مسلک ہے. اس عقیدے پر آج لوگ حملہ کر رہے ہیں اور کھلم کھلا آج انکار کر رہے ہیں. ابھی لاہور کے ناصر باغ کے اندر ایک کانفرنس رچائی گئی, اس کے اندر سارے تفضیلی شیعہ اور رافضی جمع ہوئے اور جمع ہو کر انہوں نے وہاں پر کفریات پڑھے, کفریات بولے. ایک تو یہاں تک بڑھ کے کہنے لگا, کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. ہم کہتے سیدہ طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں, عابدہ بھی ہیں, زاہدہ بھی ہیں, زاکیہ بھی ہیں, مزکیہ بھی ہیں, صدیقہ بھی ہیں, عتیقہ بھی ہیں, فائزہ بھی ہیں, کاملہ بھی ہیں, مکملہ بھی ہیں, اکملہ بھی ہیں, قریشیہ بھی ہیں, ہاشمیہ بھی ہیں, ام الحسنین بھی ہیں, بنت مصطفیٰ بھی ہیں اور زوجہ مولا مرتضیٰ بھی ہیں. لیکن آقا کے بعد ان کا نمبر نہیں ہے, آقا کے بعد وہ نہیں ہے. مصطفیٰ کے بعد 1.25 لاکھ نبیوں کا مقام ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد کس کا مقام ہے؟ دب کے بولو سارے. اللہ کے نبی جن کے سروں پر اللہ نے تاج نبوت سجایا, نبیوں کا مقام حضور کے بعد سارے نبیوں کے امام السلطان سید ولد آدم اور سید الانبیاء ہمارے آقا و مولا, اور آقا کے بعد نبوت باقی انبیاء ہیں. تو جو بندہ کسی غیر نبی کو جو نبی نہ ہو نبی کے اوپر لے جانا تو دور کی بات, نبی کے برابر بھی کہے گا تو اہل سنت کا 2 ٹوک فیصلہ ہے, وہ بندہ کافر ہو جائے گا. وہ بندہ کافر ہو جائے گا جو نبیوں سے اوپر کسی. سیدہ پاک ان کی 1000 شانیں, لاکھ شانیں, کروڑ شانیں, اربوں شانیں, ان گنت شانیں, لیکن وہ نبیہ نہیں ہیں. سیدہ فاطمہ نبی, سارے بولے نبی, سارے بولے نبی نہیں ہے. تو جو نبی نہیں ہے ان کو اگر کوئی نبیوں سے افضل کہے گا تو ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے 2 ٹوک. فرمایا افضل تو دور کی بات, برابر کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا, برابر کہنے والا بھی. اب وہاں پر یہ بات کی گئی. اور پھر نبیوں کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں, نبیوں کے بعد صدیق اکبر ہیں, پھر فاروق اعظم ہیں, پھر عثمان غنی ہیں, پھر مولا علی ہیں, پھر مولا علی کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, پھر فاطمہ الزہرا عشرہ مبشرہ کے ساتھ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین ہیں. اور تم ان کو نبیوں سے بھی افضل کہہ رہے ہو. اور کر کون رہا یہ وہ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں, کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. اور جنہوں نے 4 مہینے سے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں نے کہا فاطمہ زہرا کی عزت کی جنگ جو لڑنی تھی وہ بریلی کا تاجدار لڑ چکا ہے. اعلیٰ حضرت سارے فیصلے کر چکے ہیں. اب کوئی نیا فیصلہ ہم نہیں مانتے, کوئی نیا ڈیسیجن ہم نہیں مانتے, کوئی نیا ورڈکٹ ہم نہیں مانتے, کوئی نئی ججمنٹ ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جو بزرگوں نے فیصلے کر دیے اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے, اس کے سامنے ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. تو جب ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا یہ آج کے اس کانفرنس میں اور کچھ ہو نہ ہو, یہ میرے آقا و مولا, میرے سید و سرور, میرے تاجدار و تاجور, میرے پیشوا, میرے مولا, میرے ماوا, میرے ملجا سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ,
یہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس کی جلد ولیوم نمبر 28 جلد 28 ہے، اور اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ پیج نمبر 478 پر سوال ہوا کہ نبیوں رسولوں کے بعد افضل کون؟ تو یہ سن لو اور پلے باندھ لو۔ کسی بھی آج کے ایران کے ٹکڑوں پر پلنے والے، کسی بھی ایرانی اپنا جو وہ آتش کدے یا کسی ایرانی متا خانے سے وہاں سے دعا لے کے آنے والے کسی بدبخت کے پیچھے نہیں جانا۔ ہماری امامت کے لیے اللہ کا کرم ہے، اس دھرتی پر رب نے بڑے بڑے بھیجے، اور بر صغیر کی سرزمین پر ہمارا جو قائد اور لیڈر ہے اس کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت نصرہم اللہ تعالی کا اجماع ہے، اجماع کہ مرسلین ملائکہ و رسل، مرسلین ملائکہ و رسل و انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ حضرات خلفائے اربعہ ابو بکر عمر عثمان علی افضل ہیں، اور فرمایا تمام امم عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا دھرتی کے کلیجے پر سب سے بڑا نبیوں کے بعد جو قائد اور لیڈر اور امام ہوا اور سب سے بڑا ولی ہوا اس کا نام صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور پھر مولا علی ہے، اور باقی سب کا مقام ان کے بعد ہے۔ اگر کوئی باقیوں کو اٹھا کے ان سے آگے لے کے آتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو وہ اہل سنت کے عقائد سے بغاوت کر چکا ہے، اور وہ سنی کسی صورت میں ہو سکتا، سارے بولو سنی کسی صورت میں ہو سکتا۔ اور اس میں میں یہاں اور آگے چل کے یہ جملے بھی سننے، پھر اعلیٰ فرماتے ہیں پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی صلی اللہ تعالی علی سیدہم و مولاہم وآلہ وآلہم مبارک وسلم ہیں۔ اور اس پر آگے پھر اعلیٰ نے باقاعدہ دلائل کا انبار لگایا، فرمایا جو یہ آج ہم کہہ رہے ہیں نا نبیوں کے بعد پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، کہ یہی فیصلہ مولا علی نے، یہی مولا علی کا فیصلہ ہے۔ اور مولا مرتضیٰ یہاں تک فرماتے تھے، یہ ہمارے پاس کتاب ہے المسند فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آپ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث کی کتاب اور فضائل صحابہ کی کتاب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور شیعہ کی کتاب اہل تشیع کی، جو آج کہتے ہیں ہم ہیں ہی مولا علی کے ماننے والے، ہمارے پاس باہر گاڑی میں موجود ہے رجال کشی شیعہ کی اصول حدیث کی اسماء الرجال کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام جعفر صادق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا۔ اور یہ اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں آپ ممبر پر چڑھ کے یہ خطبہ دے رہے تھے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا لا یفضلنی احدا علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری، فرمایا کوئی بدبخت مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ آگے مت بڑھائے، ان پہ فضیلت مت دے۔ فرمایا اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دی میں اس کو بہتان لگانے والے کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے۔ تو یہ آج یہ جو ٹولہ ہے پورا، آج اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر کے اندر وہ جلسہ کر رہے تھے، اور کر کے وہاں بھی عنوان رکھا ہوئے، دو عنوان یعنی دو ہستیوں کا دیا ہوئے ہیں، عظمت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا و خلیفہ بلا فصل۔ پہلے تو یہ عنوان ٹھیک کرو، عنوان صحیح کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی شانیں خدا کی قسم ہے میرے امام محمد رضا بریلوی سے بڑھ کر کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا
ان سے پہلے مقام صدیق اکبر تھا. عنوان ٹھیک کرو. پورے پاکستان میں جلسے کیے. یہ تو صدیق اکبر کا عنوان صرف اہل سنت کی طرف سے جو ایک احتجاج آیا اس کے نتیجے میں انہوں نے صرف ساتھ ٹائٹل میں لگا دیا وہ خلیفہ بلا فصل، وگرنہ یہ نام لگاتے ہی نہیں تھے. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کی کانفرنسیں رکھ رہے ہیں اور رکھ کے کہتے ہیں گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی. 4 مہینے تک گالیاں دیتے رہے اہل سنت کو. لیکن انہی کا وہ جنہوں نے کی تھی نا، کہا تھا نا گستاخی ہو گئی، اسی ٹولے کا پنڈی کا ایک چھوکرا اور وہ بدبخت جو آفتاب جوادی پنڈی کے شیعہ ذاکر کے پاس پڑھتا رہا، بیٹھ کے پڑھتا رہا. وہ بدبخت ٹی وی پر آ کے جی ٹی وی پر شیعہ چینل پر آ کے وہ یہ بھونک کے پچھلے دنوں کہتا ہے کوئی گستاخی نہیں ہوئی تھی. 4 مہینے تک کہتے رہے گستاخی ہو گئی، اور 4 مہینے کے بعد ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کوئی گستاخی نہیں ہے. وہی بندہ جو 4 مہینے تک گالیاں دیتا رہا اب آ کے ٹی وی پہ کہتا ہے کوئی گستاخی نہیں ہوئی. اور آج پھر اسلام آباد جناح کنونشن سینٹر کے اندر ابھی آج دن کو جلسہ چل رہا تھا 1 بجے، وہاں پھر سارے جمع ہوئے اور جمع ہو کے طبلے بجا رہے تھے. اور وہاں پھر عنوان صدیق اکبر کا بھی ساتھ ایک جملہ تو بول دو صدیق اکبر پر، ایک لفظ تو بول دو صدیق اکبر پر، کو تھوڑی تقریر صدیق اکبر کی شان پر بھی تو کر دو نا. صدیق اکبر کو جہنمی کتے نے اسلام آباد میں معاذ اللہ کافر کہا. اگر صدیق معاذ اللہ اگر صدیق مسلمان نہیں تو دھرتی کے کلیجے پر کوئی دوسرا مسلمان ہے نہیں. بدبختہ ساری زندگی سنیوں نے دعویٰ کیا، آج شیعوں کی کاٹ میں جاتے تھے. بول کے بتاؤ صدیق اکبر کو جو پہنچے وہ جہنمی کتا ہے. وہ کیا ہے بولو؟ جہنمی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیثوں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. صحابہ کے گستاخ کو میرے نبی نے بدترین قرار دیا ہے. اور آج یہ سارا دھندا تو میں برحال بات یہاں سمیٹتا ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ مولا علی کا فرمایا مجھے کوئی ابو بکر عمر سے آگے نہ بڑھائے. کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں میں نے خود اپنے آقا و مولا سے ان کانوں سے سنا تھا. علی کیا سنا تھا؟ کہا حضور نے دنیا سے جانے سے پہلے، یہ تاریخ ابن عساکر کی روایت، حضور نے مولا علی سے کہا، میرے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مولا علی سے کہا علی میں نے 3 بار اللہ کے دربار میں کہا مولا دعا کر کے مولا اپنے بعد اپنی جگہ پر علی کو بٹھا دوں. حدیث پاک حضور نے فرمایا میں نے 3 بار کہا مولا اپنی بعد اپنی جگہ پر علی کو بٹھا دوں، منصب دے دوں. یہ حدیث مولا علی سے مروی ہے. مولا علی خود بیان کرتے ہیں آج جو بھونکتے ہیں نا حق علی کا تھا، صدیق نے غصب کیا، عمر نے غصب کیا، عثمان نے قبضہ کیا، معاذ اللہ ایسوں کی زبانیں سڑ جائیں جو یہ بولتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں نا یہ، تو میں کہتا ہوں آؤ مولا علی سے تو پوچھ لو. مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کہتے ہیں مجھ سے میرے آقا نے خود کہا، کیا کہا؟ علی میں نے 3 بار کہا مولا اپنے بعد علی کو دے دوں یہ مقام، بنا دوں خلیفہ. کا 3 بار میرے رب نے انکار کر دیا. اور فرمایا کیا آقا نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا علی میرے رب کا جواب آیا نہیں سونیا نہیں، تیرے بعد تیرے مقام پر براہ راست پہلے نمبر پر ڈائریکٹ نہ علی آ سکتا ہے، نہ عمر آ سکتا ہے، نہ عثمان آ سکتا ہے، نہ طلحہ، نہ زبیر، نہ سعد، نہ سعید، نہ انس، نہ ابو ہریرہ، نہ عبداللہ بن مسعود، نہ عبداللہ بن عباس، نہ کوئی اور. 7 لاکھ صحابہ میں میرا یار تیرے بعد تیرے اس مقام پر جو آئے گا اس کا نام صدیق اکبر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
तहकीक, गली गली नगर नगर अबू बकर। अल्लाह दियो बंदे हो, बोल दो इंज दे नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ आप पे कि इतने सुते हुए भी सुन्नी होते हैं। अल्लाह के बंदों को ज़बानें हैं मुंह में, ये नहीं है। मैं तो मस्जिद में बैठा हूँ, अल्लाह की कसम ऐसी सुती हुई तकरीर हम नहीं करते। हमारी अवाम जुमला बाद में पूरा होता है, वो पहले छतों से बजते हैं। अभी नेट से निकाल के अभी निकाल के सुन लो तो आप तो बिल्कुल, मैं अंदर से कलेजा आपको निकाल के दे रहा हूं और मेरा गला शायद अभी मैं खांसी करूं तो खून सा करे और आपकी जबानें के हिलने को नाम नहीं देती। यह है तुम्हारा वो सुस्तपन जो आज इस कौम को अंधेरे में ले गया। ये कौम अनपढ़ हो गई, जाहिल हो गई, लाइल हो गई, अपने अकीदे से, नजरिए से, ईमान से, अकायद से, दलाइल से, शमाइल से, कुरान और सुन्नत की तालीमात से आज ना वाकिफ हो गए। वगरना जुर्रत किसकी है आले सुन्नत के मुकाबले में है। आले सुन्नत अगर अपने अकीदे पर मजबूत दलाइल तैयार कर ले तो धरती पर किसी माँ ने वो पुत्र पैदा ही नहीं किया जो सुन्नी माँ के सामने आ सके। हमने ये आजमा के देखा। मैं तीसरे चौथे साल में पढ़ता था, तालिब इल्म था बहुत पहले, तो शिया आले तशय्यो का एक बड़ा जाकिर हुआ, अभी है बल्कि तोसे का, तोसे में मौजूद है, गजनफर अब्बास तोसवी हाशमी। मैं चौथे तीसरे साल का तालिब इल्म था। लाहौर के बीबी पाक दामन दरबार पर हमने उसको पकड़ लिया यहाँ से और बैठा दिया और 2.5 घंटे शिया की किताबों से मैंने सिद्दीक अकबर के पहले खलीफों पर 2.5 घंटे और वो रगड़ा। बिलाखिर कहने लगा, कहता है कि मुझे जाने दिया जाए, मैंने शेखुपुरा में मजलिस पढ़नी है, फिर दोबारा आऊँगा तुझसे मिलूँगा और लंबा डायलॉग करूँगा। मैंने कहा तू पलट के आ जाए, ये नहीं हो सकता, कयामत आ जाएगी पर अब तू नहीं आएगा, लेकिन तू ना आ, जो भी आया हम उसको रगड़ के रखेंगे और फिक्र रजा के ग्राइंडर में डाल के हम ग्राइंड कर देंगे। बात समझ आई या नहीं आई? तुसी तोड़ा अपना सौदा है, साडा अपना सौदा है, समझ आई? तोड़ा अपना काम है, साडा अपना काम है। एक होता है वो आलिम या मौलवी जिसने बस तकरीर की, जुमा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई और अंदर खा पी के उजरे में लेट गए। हमने जब से होश संभाला, मस्जिद खाना खुदा में हूँ, हमने जंगें लड़ी और अल्लाह के करम से हमने बॉर्डर पर खड़े होकर 30-30 फायर, 30-30 बुलेट्स, गोलियां दुश्मन की अपने जिस्म पर ली और बदले में 60 का जवाब दिया, 100 का जवाब दिया और हमने मनवा के छोड़ा कि सदाकत अल्लाह ने सिर्फ सुन्नी के अकीदे को दी है, बस इसके अलावा सदाकत किसी में नहीं है। लिहाजा जागो, बेदार हो जाओ और बाकायदा एक जवां मर्दी के साथ, दलेरी के साथ अपने उलमा के पास आओ, उलमा के पास बैठो, इनसे कहो हमें अपने अकायद बताओ, हमारे अकीदे बताओ। और नहीं समझ आती ना तो ये मैंने अभी जो कहा, तो दाता साहब का नाम सुना है किसी ने? बोलो, सुना है दाता साहब का नाम? कौन है? बोलो तो सही। मेरे नबी का पुत्र है, मेरे नबी का अली मौला का बेटा है। दब के बोलो ना सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा का जिगर है, इमाम हसन का राज दुलारा है और चंद वास्तों से बराह रास्त इमाम हसन का बेटा है। ये उस दाता की किताब है कश्फुल माजूब। ये क्या है? और ये मैं एक, ये तो कलमी नुस्खा है, ये यहाँ एक ईरानियों का भी है, यहाँ पे होगा। ये ईरानियों ने छापा और छाप के ना तो गड़बड़ की, इसमें से कुछ निकाल दिया। मैंने कहा यहाँ से निकालोगे, सुन्नी के कलेजे से कौन निकालेगा? इससे उड़ाया, जहाँ जहाँ उनकी डंडी चलती थी वहाँ वहाँ चलाई और इसमें से उड़ाया। हम 4 यारों के नाम पे 4 नुस्खे और निकाल के ले आए। हमने 4 और निकाल लिए, एक और भी, हाँ ये वो भी दिखा, ये हमने एक और निकाला, ये ज़करिया वाला वो नहीं इधर, ये लाहौर का, और ये भी कलमी नुस्खा है, ये भी कलमी। ये तो आप देखोगे तो नज़र चकराएगी ना, ये है कलम का।
مخطوطہ جس کو نسخہ یہ وہ ہے، اور یہ کتاب ہے، اس سے نکالا، چھاپی بڑی سونی کر کے، دیکھو نا جلد کتنی ہیں، بڑی اعلیٰ کر کے لگائی، پیپر بھی اندر بڑا اعلیٰ لگایا کہ لوگ اس کو زیادہ خریدیں، اس سے پڑھیں اور ہمارے دام فریب میں آ جائیں۔ تو میں نے کہا ہم ہیں امام محمد رضا بریلوی کے نوکر، ہم نے لنگر کھایا ہے بریلی شریف کا، ہم نے گٹی لی ہے امام محمد رضا کی نوکری کی، ہم نے ساری عمر تحلیل سے امام محمد رضا پہ جھاڑو دینا ہے، ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہمیں سائیں کھلاتے کس لیے، پلاتے کس لیے؟ سائیں ہمیں سانسیں کیوں دیتے ہیں؟ سائیوں نے زندگی کیوں دی ہے؟ ہم نے زندگی سائیوں کی عزت پہ پھیلائی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں سے نکالا، لیکن یہ برحال ہمارے پاس نسخہ موجود ہے۔ داتا صاحب نے کہا میں تو ہوں علی کا بیٹا۔ کس کا بیٹا؟ بولو تو صحیح، کہ میں تو ہوں مولا علی کا بیٹا اور حسن کا بیٹا، لیکن تمہیں بتا دوں میرے بابا علی بعد میں ہیں، میرے بابا علی نے جس کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی وہ صدیق پہلے ہے، وہ پہلے ہے۔ میں نے کراچی میں کہا ایک بڑے اجتماع میں، میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی عقل کہاں ماری گئی، علی کی وہ جو نماز عصر سورج غروب ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا، وہ تو بڑا زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کی ایک نماز جانے لگی تو نبی نے نظام دنیا بدل کے سورج واپس کر دیا۔ علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ادا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جس علی کی ایک نماز کا یہ مقام ہے، اس علی کی 2 سال کی نمازوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ 2 سال اس نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب ہیں نا، تو آپ آگے کہتے ہیں میں نیت کردہ اس نمازہ دی، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض عشاء، پیچھے سے امام کے منہ طرف خانہ کا بجے اللہ اکبر۔ یہ قاری نظام الدین صاحب، شریف الدین صاحب، شرف الدین صاحب، امام الدین صاحب، نصیر الدین صاحب، جمال الدین صاحب، قطب الدین صاحب، ان کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سوچو ذرا اپنی دماغ کی آنکھوں میں، ذرا تصور کی آنکھوں میں لاؤ، ابو بکر مصلی پر کھڑا ہوتا ہوگا، علی آتا ہوگا پیچھے، علی آگے کہتا ہوگا پیچھے سے مان دے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق جاریہ، حق جاریہ۔ سمجھے؟ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بھی فیصلہ سن لو۔ کیا؟ داتا صاحب نے جب وہ ایک پاکستان کا وہ مولوی بھی ہے جو رہتا زیادہ تر کینیڈا میں ہے اور جو ہے مجدد ہونے کا دعوے دار ہے لیکن لگتا متجدد ہے، ہمیں تو متجدد لگتا ہے۔ یہ جن علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے تجدد یتجدد تجددن فہو متجدد، یہ اور ہے، اور جدد یجدد تجدید فہو مجدد، وہ اور ہے۔ تو متجدد تو وہ ایرانیوں کے پیچھے لگ کے کہتا ہے ابو بکر تو سیاسی خلیفہ تھا، بس سیاسی خلیفہ، روحانی طور پر تو نہیں تھا، ولی تو نہیں تھا نبی کے بعد۔ داتا صاحب نے جب بات شروع کی نا اس کشف المعجوب میں، اس امت کے شریعت کے اماموں کی اور طریقت ولایت کے اماموں کی جب بات شروع کی، کہانی شروع ہو رہی ہے کشف المعجوب کی، اور داتا لکھ رہا ہے، اور اللہ کا کروڑ بار شکر 10 صدیاں پہلے پنجاب کی مٹی میں علی بن عثمان اجمیری حسن کا بیٹا جو بیج بو رہا تھا، اس بیج کا پھل اللہ نے ہمارے سینوں میں فرمایا ہے۔ سمجھ آئی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بونگیا، اے اسٹوڈنٹ، فولش، ایگنورنٹ، خاموش، سیاسی اور روحانی کے تو آیا فیصلے کرنے والا، میں ہوں علی کا بیٹا۔ داتا صاحب نے فرمایا سن، شریعت کا امام نبی کے بعد پہلا اور طریقت ولایت قطبیت روحانیت کا پہلا امام کون تھا؟ نام پہلا کب کس کا لیا؟ کہ منہم شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد شیخ الاسلام اور ساری امتوں میں پہلے نمبر کا بندہ افضل البشر بعد الانبیاء جو ہوا اس کا نام صدیق ہے۔ آل سنت امام محمد رضا کے عقیدے پر مضبوطی سے کاربند رہو، دامان رضا تھامے رکھو، انشاءاللہ خیر رہے گی، دونوں جہانوں میں بیڑا پار رہے گا، مر کے بھی نہ چھوٹے گا ہم سے تو دامان رضا
سر حشر بھی اٹھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا وما علیہ الا البلاغ۔ زکریا والا وہ نہیں ادھر، یہ لاہور کا، اور یہ بھی کلمی نسخہ ہے، یہ بھی کلمی، یہ تو آپ دیکھو گے تو نظر چکرائے گی نا، یہ ہے قلم کا مخطوطہ جس کو نسخہ یہ وہ ہے، اور یہ کتاب ہے، اس سے نکالا، چھاپی بڑی سونی کر کے، دیکھو نا جلد کتنی ہے، بڑی اعلیٰ کر کے لگائی، پیپر بھی اندر بڑا اعلیٰ لگایا کہ لوگ اس کو زیادہ خریدیں، اس سے پڑھیں اور ہمارے دام فریب میں آ جائیں۔ تو میں نے کہا ہم ہیں امام محمد رضا بریلوی کے نوکر، ہم نے لنگر کھایا ہے بریلی شریف کا، ہم نے گٹی لی ہے امام محمد رضا کی نوکری کی، ہم نے ساری عمر تحلیل امام محمد رضا پہ جھاڑو دینا ہے، ہمارا اور کام کیا ہے؟ ہمیں سائیں کھلاتے کس لیے، پلاتے کس لیے؟ سائیں ہمیں سانسیں کیوں دیتے ہیں؟ سائیوں نے زندگی کیوں دی ہے؟ ہم نے زندگی سائیوں کی عزت پہ پھیرانی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں سے نکالا، لیکن یہ برحال ہمارے پاس نسخہ موجود ہے۔ داتا صاحب نے کہا میں تو ہوں علی کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ بولو تو صحیح، کہ میں تو ہوں مولا علی کا بیٹا اور حسن کا بیٹا، لیکن تمہیں بتا دوں میرے بابا علی بعد میں ہیں، میرے بابا علی نے جس کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی وہ صدیق پہلے ہے، وہ پہلے ہے۔ میں نے کراچی میں کہا ایک بڑے اجتماع میں، میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی عقل کہاں ماری گئی، علی کی وہ جو نماز عصر سورج غروب ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا، وہ تو بڑا زور لگا لگا کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کی ایک نماز جانے لگی تو نبی نے نظام دنیا بدل کے سورج واپس کر دیا۔ علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ادا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جس علی کی ایک نماز کا یہ مقام ہے، اس علی کی 2 سال کی نمازوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور وہ 2 سال اس نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب ہیں نا، تو آپ آگے کہتے ہیں میں نیت کردہ اس نمازہ دی، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی 4 رکعت نماز فرض عشاء پیچھے اس امام کے منہ طرف آنا کا بجے اللہ اکبر۔ یہ قاری نظام الدین صاحب، شریف الدین صاحب، شرف الدین صاحب، امام الدین صاحب، نصیر الدین صاحب، جمال الدین صاحب، قطب الدین صاحب، ان کے پیچھے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سوچو ذرا اپنی دماغ کی آنکھوں میں، ذرا تصور کی آنکھوں میں لاؤ، ابو بکر مصلی پر کھڑا ہوتا ہوگا، علی آتا ہوگا پیچھے، علی آ کے کہتا ہوگا پیچھے سے مان دے اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق جاریات، حق جاریات۔ سمجھے؟ تو یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں یہ میرا بھی فیصلہ سن لو۔ کیا؟ داتا صاحب نے جب وہ ایک پاکستان کا وہ مولوی بھی ہے جو رہتا زیادہ تر کینیڈا میں ہے اور جو ہے مجدد ہونے کا دعوے دار ہے لیکن لگتا متجدد ہے، ہمیں تو متجدد لگتا ہے۔ یہ جن علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے تجدد یتجدد تجددن فہو متجدد، یہ اور ہے، اور جدد یجدد تجدید فہو مجدد، وہ اور ہے۔ تو متجدد تو وہ ایرانیوں کے پیچھے لگ کے کہتا ہے ابو بکر تو سیاسی خلیفہ تھا، بس سیاسی خلیفہ، روحانی طور پر تو نہیں تھا، ولی تو نہیں تھا نبی کے بعد۔ داتا صاحب نے جب بات شروع کی نا اس کشف المعجوب میں اس امت کے شریعت کے اماموں کی اور طریقت ولایت کے اماموں کی جب بات شروع کی، کہانی شروع ہو رہی ہے کشف المعجوب کی، اور داتا لکھ رہا ہے، اور اللہ کا کروڑ بار شکر 10 صدیاں پہلے پنجاب کی مٹی میں علی بن عثمان اجمیری حسن کا بیٹا جو بیج بو رہا تھا، اس بیج کا پھل اللہ نے ہمارے سینوں میں فرمایا ہے۔ سمجھ آئی؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بونگیا، اے اسٹوڈنٹ، فولش، ایگنورنٹ، خاموش، سیاسی اور روحانی کے تو آیا فیصلے کرنے والا، میں ہوں علی کا بیٹا۔ داتا صاحب نے فرمایا سن، شریعت کا امام نبی کے بعد پہلا اور طریقت ولایت قطبیت روحانیت کا پہلا امام کون تھا؟ نام پہلا کب کس کا لیا؟ کہ منہم شیخ الاسلام وازباد انبیاء خیر الانام، کہ نبیوں کے بعد شیخ الاسلام اور ساری امتوں میں پہلے نمبر کا بندہ افضل البشر بعد الانبیاء جو ہوا
اس کا نام صدیق آل سنت امام محمد رضا کے عقیدے پر مضبوطی سے کاربند رہو، دامان رضا تھامے رکھو، انشاءاللہ خیر رہے گی، دونوں جہانوں میں بیڑا پار رہے گا، مر کے بھی نہ چھوٹے گا ہم سے تو دامان رضا، سر حشر بھی اٹھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا دامان رضا، وما علیہ الا البلاغ۔